اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ اس درود پاک کی تاثیر اتنی سریع الاثر ہے کہ اگر بیٹھا ہوا آدمی پڑھے گا تو کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا، اگر سونے سے پہلے پڑھے گا تو جاگنے سے پہلے بخشا جائے گا۔ یہ درود شریف دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو اس حدیث سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ میں بخاری اور مسلم شریف کی جو رفع الیدین والی حدیث ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا اور یہ واضح کروں گا کہ غیر مقلدین اہل حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی رفع الیدین والی حدیث کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن خود ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دلائل کے ساتھ یہ چیز واضح کر کے دکھاؤں گا، اور آپ نے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو سکپ کریں گے تو آپ ایک بہت بڑے علمی پوائنٹ سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کے بعد آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور میرے مسلم چینل کو سبسکرائب۔ جی ناظرین، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی رفع الیدین والی حدیث دکھانے سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے اور اس کا جاننا بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ غیر مقلدین نماز میں کتنے مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو پھر جب ہم بخاری اور مسلم کی رفع الیدین والی حدیث دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہوگا کہ غیر مقلدین بخاری شریف کی رفع الیدین والی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ سامنے سکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، نماز نبوی۔ یہ کتاب غیر مقلدین اہل حدیث کے ادارہ دارالسلام نے شائع کی ہے، اور اس کتاب کے جو تخریج اور تحقیق کرنے والے ہیں وہ حافظ زبیر علی زئی ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 205 پر لکھا ہے کہ ان کے نزدیک کتنے مقامات پر رفع الیدین کرنا جو ہے یہ ثابت ہے۔ یاد رکھیں یہ کتاب ان کے نزدیک مستند ہے، اور یہ بندہ حافظ زبیر علی زئی جو ہے یہ ان کے نزدیک محدث بھی ہے، یہ اس کو محدث بھی مانتے ہیں۔ اب یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ رفع الیدین کتنے مقامات پر کرنا چاہیے اور کتنے مقامات پر کرنا ثابت ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ نمبر 1 نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جانے سے پہلے، اور نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ یعنی ان 4 مقامات پر ان کے نزدیک رفع الیدین کرنا جو ہے یہ ثابت ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث دکھاتا ہوں، اور ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے مقامات پر نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا جو ہے یہ مذکور ہے۔ پہلے میں آپ کو بخاری دکھاتا ہوں، بعد میں مسلم شریف۔ جی آپ صحیح بخاری شریف کی جو ہے وہ کتاب کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امام بخاری حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ میں اس حدیث کو پہلے عربی متن کے ساتھ ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، بعد میں اردو تراجم کے ساتھ آپ کے ساتھ میں یہ حدیث پیش کروں گا۔ آپ اسٹاپ کر کے اس کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور آپ رکوع سے اٹھتے وقت سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور آپ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب یہ میں نے ترجمے کے ساتھ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ اس کو
اسٹاپ کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مقامات پر نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا مذکور ہے۔ نمبر 1، نماز شروع کرتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے۔ نمبر 2، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے۔ اور نمبر 3، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے۔ یہ 3 مقامات پر اس حدیث میں رفع الیدین کرنا جو ہے یہ مذکور ہے۔ اسی طرح ہم اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں رفع الیدین کرنا کتنے مقامات پر جو ہے یہ ثابت ہے۔ یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے مذکور ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے۔ اور نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے۔ اور نمبر 3، جب آپ سامع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس وقت جو ہے وہ آپ رفع الیدین کرتے۔ جی اب ہم آگے والی حدیث دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مقامات پر رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے تو اس وقت آپ جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر رفع الیدین کرتے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے، اور جب سامع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ البتہ آپ سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں بھی 3 مقامات پر رفع الیدین کرنا جو ہے یہ مذکور ہے۔ اب میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی رفع الیدین والی احادیث دکھاتا ہوں جن میں رفع الیدین مذکور ہے۔ اب یہ صحیح مسلم شریف آپ کے سامنے اوپن ہے۔ اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے نماز میں رفع الیدین کا ذکر کیا ہے کہ آپ کتنے مقامات پر رفع الیدین کرتے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رفع الیدین کرتے۔ اور نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو رکوع کرنے سے پہلے رفع الیدین کرتے۔ اور نمبر 3، اور رکوع سے جب آپ سر اٹھاتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے۔ اب صحیح مسلم شریف کی اس حدیث میں بھی 3 مقامات پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کو ذکر کیا ہے۔ اب ہم مسلم شریف کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ جی آپ یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رفع الیدین کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اس وقت جو ہے وہ رفع الیدین کرتے، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے تو اس وقت جو ہے آپ رفع الیدین کرتے۔ البتہ آپ سجدے سے اٹھتے ہوئے اور سجدے کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ اس حدیث میں بھی 3 مقامات پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کو بیان کیا ہے۔ اب یہ حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام مالک بن حویرث یہ نبی کریم علیہ السلام سے کتنے مقامات پر رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے، یعنی جب آپ تکبیر کہتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، نمبر 1۔ اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سامع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اسی طرح یعنی رفع الیدین کرتے۔ یعنی اس میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مقامات پر نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، جب آپ رکوع جاتے وقت کے لیے تکبیر کہتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے، اور نمبر 2 کہ جب آپ رکوع سے اٹھتے سر اٹھاتے اس وقت رفع الیدین کرتے۔ پچھلی ساری حدیث میں 3 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں 2 مقامات پر رفع الیدین کا ذکر ہے، یعنی
اگر بخاری شریف اور مسلم شریف کی ان تمام احادیث کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، اور رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے جو ہے وہ اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے۔ یعنی بخاری اور مسلم کی رفع الیدین والی حدیث بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے، اور آپ نے جانا کہ غیر مقلدین اہل حدیث یہ کتنے مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں؟ یہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں نے بخاری اور مسلم کی بالترتیب احادیث آپ کو دکھائی ہیں، اس سے آپ کو بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ غیر مقلدین بخاری اور مسلم کے اندر جو رفع الیدین والی احادیث ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ عوام کو، سادہ لوگوں کو بخاری اور مسلم کی احادیث دکھا دکھا کر کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور خود ان کا ان حدیث پر عمل نہیں ہے، کیونکہ ان حدیث کے اندر 3 مقامات کا ذکر ہے اور خود یہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کسی قسم کا سوال ہو، یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، یا کوئی چیز جو ہے وہ قابل اعتراض ہو، تو آپ ضرور کمنٹس کر کے جو ہے وہ مجھ تک بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا نیکسٹ ویڈیو میں جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔